إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تصيبني قبر المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل الماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاءها. رواه الإمام الطبراني في كتاب الدعاء في الدعاء وقال امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اسنادہ جید. معزز مکرم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدعاء کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس دور کے عظیم محدث اور مجدد علامہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید بہتر قرار دیا. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے لوگوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ اور مدد طلب کی ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی، جیسے دجال کے فتنے سے، فقر و فاقہ سے، اور قرض سے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی ہے. ایسے علم سے جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو، یا ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی زبان سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، بہت ساری چیزوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی پناہ اور مدد طلب کی ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان چیزوں سے بچا کر کے رکھ، کیونکہ یہ چیزیں اگر کسی کے اندر آ جائیں تو انسان پھر اللہ کی عبادت پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. اس حدیث میں آپ نے 5 چیزوں سے پناہ طلب کی ہے. یہی ہمارے خطبے کا آج موضوع ہے. اسی کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلی چیز ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. اللہ رب العالمین میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. برے پڑوسی سے. اچھا پڑوسی مطلوب ہے اسلام کے اندر. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرے، اور بہت بڑا حق ہوتا ہے پڑوسی کا، لیکن برے پڑوسی سے ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے. یعنی ایسا پڑوسی نہیں چاہیے جو برا ہو. برا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جو آپ کو ایذا پہنچائے، اور جو آپ کو تکلیفیں پہنچائے، وہ برا پڑوسی ہوتا ہے. اس طریقے سے جو آپ کی کامیابی اور ترقی پر جلے اور حسد کرے، آپ مامون نہ ہوں، یعنی اگر آپ گھر میں نہ رہیں اور سفر پر ہوں تو آپ کو فکر لگی رہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. گھر میں بیٹیاں ہیں، بہو بیوی ہیں، اور گھر کے دیگر افراد ہیں، پڑوسی ہمارے ساتھ کیا کر بیٹھے.
انسان کو ہمیشہ فکر لگی رہے یہ برا پڑوسی ہوتا ہے، آپ کا حق ادا نہ کرے، آپ کو تکلیفیں پہنچائے، آپ کو گالیاں دے، لڑائی اور جھگڑا کرے، یہ برا پڑوسی ہوتا ہے۔ تو برے پڑوسی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی۔ اسی لیے انسان جب گھر لیتا ہے تو گھر لیتے وقت انسان پڑوسیوں کو بھی پوچھتا ہے کہ بھئی آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، اس محلے کے لوگ کیسے ہیں، اور اس بلڈنگ میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں، اچھے ہیں یا اچھے نہیں، کس طریقے کے لوگ ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پڑوسیوں کو دیکھ کر کے گھر اور مکان خریدے تاکہ اس کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے اللہ رب العالمین کی پناہ اور مدد طلب کی ہے۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے کہ ہمیشہ تکلیف دیں گے، آپ کو ہمیشہ پریشان کریں گے، لڑائی کرتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کریں گے، چغلخوریاں کریں گے، اور موقع ملتا تو عزتوں پر بھی حملہ کر لیتے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، اور اس طریقے سے باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پڑوسی ہوتے ہیں گندے قسم کے، برے قسم کے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی۔ دوسری، من زوج تسیبنی قبل مشیب، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی بوڑھا ہم کو کر دے۔ ایسی بیوی جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے مجھے بوڑھا بنا دے، میں ایسی بیوی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایسی بیوی نہیں چاہیے جو انسان کو بوڑھا کر دے جوانی ہی کی عمر میں۔ کون سی عورتیں جوانی کی عمر میں مردوں کو بوڑھا کر دیتی ہیں؟ جو بد کردار ہوتی ہیں، بد چلن ہوتی ہیں، بد زبان ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، ناشکری ہوتی ہیں، احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اور یہ چیز عورتوں کے اندر عام طور سے پائی جاتی ہے، عام طور پر کہ عورتیں ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آج میں نے جہنم دیکھی، آج سے برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور سب سے زیادہ میں نے جہنم میں کن کو دیکھا؟ عورتوں کو دیکھا۔ کن کو دیکھا؟ عورتوں کو سب زیادہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کفر کرتی ہیں۔ تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ ان کے کفر اور ناشکری کی بنا پر۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور کفر کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر شوہر زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، اگر کبھی اونچ نیچ ہو گئی، کبھی ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، تو کہیں گے مجھے آپ سے کبھی بھی خیر نہیں ملا، کبھی مجھے آپ سے آرام نہیں ملا، فوراً وہ کہہ دیں گی۔ اور زندگی بھر ایک لمبے عرصے تک جو آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کا حق ادا کیا، ان کے سارے مطالبات پورے کیے، فوراً اس کے اوپر پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ احسان فراموشی ہوتی ہے اور ناشکری ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ناشکری اور احسان فراموشی کی بنا پر سب سے زیادہ یہ عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی۔ تو عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی کہ ناشکری ہوتی، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی۔ جو بدصورت ہو، بد شکل ہو، بد کردار ہو، یا اس طریقے سے آپ سے مطالبے پر مطالبے کرے، فرمائش پر فرمائش کرے۔ بھئی آدمی اتنی فرمائش کرے جتنا انسان دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان اگر دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ فرمائش کرتی ہیں، تو ظاہر بات ہے انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، فکر اس کو دامنگیر ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بہت زیادہ خرچیلی ہوتی ہیں، بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ہر ڈریس کے لیے الگ جوتی اور ہر ڈریس کے لیے الگ پرس، حتیٰ کہ موبائل کا کلر بھی وہی ہونا چاہیے کور کا جو ان کے کپڑے اور ڈریس کا ہوتا ہے۔ ایک بار ایک کپڑا پہن لیا تو اس کپڑے کو دوسری پارٹی میں نہیں پہنیں گی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو فلاں پارٹی میں، فلاں شادی میں، فلاں کے عقیقے میں یہ لباس پہنا تھا، اگر آج پھر یہ پہن کر کے جاؤں گی تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تانے دیں گے ہمیں۔ ہر پارٹی کے لیے نیا لباس چاہیے۔ بیچارہ باہر کام کرتا ہے اور بڑی محنت سے پیسہ جمع کرتا ہے، یہاں بھوکے رہتا ہے، 1 ریال کی پیپسی نہیں پیتا کہ انڈیا میں 19 روپیہ ہو جائے گا یا کسی اور ملک میں اتنا پیسہ ہو جائے گا۔ 1 ریال کی پیپسی نہیں پیے گا، وہ پانی خرید کر کے نہیں پیے گا، وہ پیسہ اپنے گھر بھیجے گا۔ اتنا زیادہ احتیاط کرتا ہے، پیسے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب پیسہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی بے درے خرچ کرتی ہے اور جو ہے کہ فضول خرچی کرتی ہے، اور اس طریقے سے جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں پیسے خرچ کر دیتی ہے۔ اور ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو آپ کی محنت کی کمائی کو بدعات اور خرافات کے اندر خرچ کر دیتی ہیں، فلاں مدار پر چڑھانے کے لیے چاہیے،
فلاں بدعت کرنے کے لیے چاہیے، بچے کا برتھ ڈے منانا ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے، فلاں عرس میں جانا اس کے لیے چاہیے، یہ سب حرام ہے میرے بھائیوں۔ میں تو اس سوسائٹی میں رہتی ہوں کہ سوسائٹی میں سارے لوگ بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اگر میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گی تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، طعنے دیں گے۔ آپ کی محنت کی کمائی بدعات اور خرافات کے اندر وہ خرچ کر دیتی ہے، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ بیوی کی بات پر بات کو مانتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی بیویوں سے ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی ہے۔ بیوی ایسی ہونی چاہیے نیک اور صالح، یہی بیوی اگر نیک اور صالح بن جائے تو دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا پوری کے پوری سامان، ساز و سامان کا نام ہے، مال و منال اور متاع کا نام ہے، اور لیکن سب سے بہترین پونجی نیک اور صالح عورت ہوتی ہے۔ کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ایک عورت اور ایک خاتون کو، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہتر چیز کو قرار دیا، خیر و متاع دنیا، دنیا کے متاع میں سب سے بہتر متاع کیا ہے؟ نیک اور صالح عورت ہے۔ نیک اور صالح عورت کیا؟ جو شکر ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، جو مل جائے اس پر قناعت کرتی ہے، مطالبات نہیں کرتی، فرمائشوں پر فرمائشیں نہیں کرتی کہ ہم کو فلاں چیز چاہیے۔ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے۔ انسان جب محنت مزدوری کر کے بزنس کر کے باہر سے گھر کے اندر آتا ہے، تھک مات کر کے اور پریشان ہو کر کے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی مسکرا کر کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور مرد کا سارا غم دور ہو جاتا ہے، اس کی ساری تکلیف اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، خوش ہوتا ہے، اسے تسلی دلاتی ہے، اسے دلاسا دلاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس مال کی کمی ہے الحمدللہ ہمارے پاس دین کی دولت ہے، بہت ساری دولتیں اللہ رب العالمین ہم کو دے رکھی ہیں، ہمارا پیار، ہماری محبت، یہ بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ پیار اور محبت انسان پیسے سے نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ کتنے مالدار لوگ ہیں ان کی میاں بیویوں کے اندر ہمیشہ لڑائی اور جھگڑا رہتا ہے، ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، طلاق کی نوبت ہو جاتی ہے، سالوں سال ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ پیسے سے پیار محبت نہیں خرید سکتے، یاد رکھ لیجیے اس بات کو۔ پیسے اور روپیے سے پیار محبت نہیں خریدا جاتا۔ انسان اخلاق سے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے سے، ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے سے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے انسان پیار محبت خریدتا ہے، یہ چیز اسے ملتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ کتنا اونچا مقام دیا اللہ رب العالمین نے یا دین اسلام نے عورت کو۔ اگر وہ ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے انسان اس کی تربیت کرتا، ہمارے نبی نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی۔ اگر کسی کے پاس 2 بہنیں ہیں ان بہنوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو پر مال خرچ کرتا ہے اور ان کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، ان کی بیماریوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی شادی اور بیاہ کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین ہمارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ماں اگر عورت ماں کے روپ میں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اگر بیوی ہے، نیک بیوی ہے، دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے وہ، اور اگر بہن ہے تو اس کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی، اور اگر بیٹی ہے تو بھی اس کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی۔ کیا اور کسی دھرم کے اندر عورت کے مقام مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا جو مقام دین اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ تو سب سے بہترین عورت اگر نیک ہو سب سے بہترین، اور اگر بری ہو جائے تو ایسی عورت سے ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، جہاں یہ عورتوں کے لیے ہوئی، ہم مردوں کے لیے بھی ہے۔ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے، بیویوں کو جوانی کی عمر میں انہیں بوڑھی بنا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں نافرمان قسم کے، شرابی ہوتے ہیں اور غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے نہیں ہوتے، مارنے والے، ظلم کرنے والے اور پیٹنے والے، اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر سزا دینے والے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ڈنڈا لے کر کے مارتے ہیں، اور باقاعدہ لاٹھی اور جو ان کے ہاتھ میں مل جائے اسے لے کر کے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کی بیوی ہے، وہ آپ سے کمزور ہے، اس کے ساتھ آپ رحم کا معاملہ کیجیے۔ اللہ کے رسول حدیث آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ ڈنڈے اور سوٹا اور لاٹھی سے بیوی کو مارنا یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ یہ جو بزدل اور کمزور ہوتا ہے ایسا کرتا ہے۔ بزدلوں کو، کمزوروں کو مارنا یہ بہادری نہیں کہلاتی۔ وہ بیچاری عورت اپنے گھر بار کو اور اپنے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر پر آئی ہوئی ہے، آپ ترس کھائیے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے، پیار اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیے، اس کے حقوق کو ادا کیجیے۔ ہمارے بھی فرماتے ہیں سب سے بہتر میں اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں، اور وہ سب سے بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ باہر تو سب کے ساتھ
انسان اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، لیکن گھر کے اندر جب پہنچتا ہے تو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ بدخلقی ہے۔ یہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے خاندان کے لوگ، گھر والے آپ کے اخلاق کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے سب زیادہ قیامت کے دن قریب وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ سب سے بہتر مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، لہذا اچھا اخلاق اپنائیے۔ اگر اللہ کے رسول کی رفاقت چاہتے جنت کے اندر، نبی کی صحبت چاہتے جنت کے اندر، اچھا اخلاق اپنائیے، برے اخلاق سے توبہ کیجیے۔ تو عورتوں پر کو مارنا اور عورتوں پر ظلم کرنا، یہ میرے بھائیوں یہ اور زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے ان کی جوانی میں ان عورت کو بوڑھی بنا دیتے ہیں، جیسے کچھ عورتیں اپنے شوہر کو بوڑھا بنا دیتی ہیں، تو دونوں معاملہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک دوسرے کا حق ادا کیجیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ایک دوسرے کا ادب احترام کیجیے، اور یہ جان لیجیے کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ گاڑی بغیر دو پہیے کی نہیں چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بیوی شوہر کی محتاج ہے، شوہر بیوی کا محتاج ہے، نہیں زندگی گزر سکتی اس کے بغیر۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، دونوں سمجھے کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے، شوہر اپنے بیوی کا حق ادا کرے، مرد اپنے بیوی کا حق ادا کرے۔ یہ ضروری ہے، تبھی جا کر کے زندگی انسان کی آسان سے گزرتی ہے اور قناعت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے ایسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جو اور شوہر کو جوانی کی عمر میں بوڑھا بنا دے۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے کیا فرمائی وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، میں ایسے بچے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو میرا مالک بن جائے، یعنی میرا بچہ نافرمان ہو جائے، ماں باپ کی بات نہ مانے، نافرمان بن جائے۔ مالک کی بات، باپ مالک ہوتا ہے، باپ گھر کا گارجین ذمہ دار ہوتا ہے، باپ کی اطاعت کرنا چاہیے، باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب وہ بیٹا ایسا ہے کہ باپ کی بات نہیں مانتا اور باپ بیچارہ اس کی کوئی بات نہیں مانی جاتی، گھر کے اندر کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ خاص طور سے صورت کب ہوتی ہے جب آدمی اپنے یعنی کام اور کاروبار چھوڑ دیتا ہے، نوکری چھوڑ دیتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گھر میں رہنے لگتا ہے، تو عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ گھر کے اندر باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ باپ تو بیچارہ اب کما نہیں رہا ہوتا ہے، وہ تو پیسہ نہیں لے کر کے آتا ہے، اب تو بچے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو جن بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی ہے، دینی تربیت نہیں کی جاتی، وہاں گھر میں یہی حال ہوتا ہے کہ باپ کی کچھ نہیں سنی جاتی، باپ بیچارہ بستر پر اور چارپائی پر پڑا رہتا ہے، لوگ اس سے مشورہ بھی نہیں لیتے، لوگ اس سے کچھ پوچھتے بھی نہیں، اور عورت بھی اپنے بیٹے ہی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اسی کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے گھر کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ باپ نے کس قدر بچوں کی تربیت کی اور ان کے لیے کمایا اور ملک چھوڑا اور اس طریقے سے پال پوس کے بڑا کیا، تعلیم ان کو دی، اس لائق انہیں بنایا، لیکن بڑا ہونے کے بعد سب اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تمہارے بھی فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا رب بن جائے، یعنی میرا مالک بن جائے، میری بات نہ مانے، وہ مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے، میری کوئی اہمیت نہ ہو گھر کے اندر، میرے سے کوئی مشورہ نہ لے۔ ایسے اولاد سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا بڑا اونچا مقام میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دین اسلام کے اندر تو ماں باپ کا مقام ہوتا ہے، اتنا اونچا درجہ ہے ماں باپ کا۔ ماں جنت کے لیے اگر ماں جو ہے کہ قدموں کے نیچے جنت ہے تو ہمارے نبی نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا ہر اولاد پر ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ ساس سسر اور بیوی کے گھر والے، گاؤں کے رشتہ دار لوگ کب آپ کو ملتے ہیں؟ جب 25-30 سال کے انسان کی عمر ہو جاتی ہے۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچے کو پڑھا لکھا کر کے بڑا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بعد۔ اور ہماری شادی ہوئی، ہم نے ماں باپ کو بھلا دیا اور ماں باپ کو چھوڑ دیا اور ماں باپ کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ 25 سال تک سسرال والے کہاں تھے؟ 30 سال تک سسرال والے کہاں تھے؟ کہیں ان کا نام و نشان وجود نہیں تھا۔ پیدا ہوتا ہے بچہ، ماں اسے دودھ پلاتی ہے اور باپ اس کے لیے محنت کرتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، اور جب کمانے کے لائق ہوتا ہے تو اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال چلی جاتی ہے۔ ایسا بھی بہت ہوتا میرے بھائیوں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہے شریعت کے اندر، اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں دیتے، صحیح طریقے سے ان کو نہیں سمجھاتے۔
اور ان کو دین کی تربیت نہیں دیتے، اس لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو دین کی تربیت سے دیں، ان کو بتائیں سمجھائیں تو شاید یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ بچوں کو دینی تربیت کریں۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں گے؟ ان کی دینی تربیت کر کے، ان کو اسلام پر کاربند رہ کر کے، ان کو دین کی تربیت دے کر کے ان کو جہنم سے بچا پائیں گے، ورنہ نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ماں باپ کے اوپر، ان کا حق ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بچوں سے بعد میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ ماں باپ سے اللہ تعالیٰ پہلے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، اولاد کی تم نے دینی تربیت کی نہیں کی۔ ماں باپ سے پہلے سوال ہوگا، اولاد سے سوال بعد میں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ ماں باپ سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اس امانت کے اندر حق ادا کیا کہ ادا نہیں کیا۔ بچوں سے بعد میں سوال ہوگا، کیونکہ بچوں پر ماں باپ کا حق بعد میں عائد ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تب عائد ہوتا ہے، لیکن بچوں کا حق ماں باپ کے اوپر شادی سے پہلے شاید ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے شاید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے، اس کا عقیقہ کرنا چلے، اس کا جو ہے عقیقہ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے دین کی تربیت کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے کلمہ سکھائیں، توحید سکھائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں۔ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارے، یہ بچے کا حق ہے ہمارے اوپر بچے کی تربیت کرنا۔ اور اس لیے ماں باپ سے قیامت کے دن پہلے سوال ہوگا، بچوں سے بعد میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ماں باپ بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم پیار محبت میں بچے کو گالیاں سکھاتے ہیں، بچے کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، تربیت ان کی نہیں کرتے، وہی بچہ بڑا ہو کر کے نافرمان بن جاتا ہے، اس کا ذریعہ ہم بنے ہیں، ہم اس کے لیے مجرم ہیں، ہم قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ بچوں کو دینی تربیت کریں۔ اگر سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آرام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، اگر اچھی تربیت نہیں کی، آپ پوری دولت چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، چند مہینوں کے اندر ساری دولت ختم ہو جائے گی عیاشی کے اندر، سارا پلاٹ، سارا جو ہے محل، گھر اور اس طریقے سے مکانات، دکانیں، جتنا بھی بیلنس چھوڑ کر کے جاؤ گے، اگر بچی کی دینی تربیت آپ نے نہیں کی ہے، یاد رکھیے چند مہینوں کے بعد وہ ساری دولت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے بچوں کی دینی تربیت کی ہے، یہ دینی تربیت کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک باقی رہے گی۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہم بچوں کے لیے دین کی تربیت چھوڑ کر کے جائیں۔ مال سے زیادہ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو دین کی تربیت کر کے جائیں۔ ہمارے بھی فرماتا ہے ایسے بچے سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن جائے، ومن مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے، حرام مال سے۔ آپ دیکھیے یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن گئی۔ اتنی بیماریاں جو آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ ہم حرام مال کھاتے، حرام مال کماتے ہیں، اس لیے ساری بیماریاں آتی ہیں۔ حرام مال سے ہمارے بھی اللہ کی پناہ طلب کی۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس لیے مال حلال طریقے سے کمائیے۔ اور یاد رکھیے جیسے آپ کو موت آنی ہے، ایسے آپ کے پاس رزق بھی آئے گا، مال بھی آئے گا۔ جیسے ہم موت سے بھاگتے ہیں، موت سے بھاگنے کے باوجود بھی کوئی موت سے نہیں بچتا، ایسے ہی میرے بھائیوں آپ رزق سے کتنا بھی بھاگو گے، اللہ نے آپ کے لیے اگر رزق لکھ دیا ہے تو رزق آ کر کے آپ کو رہے گا۔ ایمان رکھو اللہ رب العالمین پر، اللہ پر توکل و بھروسہ کرو۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، صادق مصدوق ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگ جیسے موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت سے ڈرنے کے باوجود بھی موت آتی ہے، ایسی لوگ اگر رزق سے بھاگیں گے جیسے موت سے بھاگتے ہیں، اللہ نے رزق لکھا ہے تو ان کو رزق آ کر کے مل کر کے رہے گا، اس سے پہلے ان کی موت نہیں آ سکتی۔ جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ملنے کے بعد ہی انسان کو موت آتی ہے۔ لیکن انسان ناشکرا ہوتا ہے، بے صبرا ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے اور جلدی مالدار بننا چاہتے ہیں، اس لیے حرام طریقہ اپنا لیتا ہے۔ لیکن مال اس سے زیادہ نہیں ملتا جتنا اللہ نے لکھا ہے، جتنا اللہ نے لکھا اتنا ہی ملتا ہے، اگرچہ انسان حرام طریقہ اپنا لیتا ہے۔ اللہ نے لکھا تھا کہ مال اس کو ملے گا، لیکن انسان نے جلد بازی کر لیا، جلد بازی کی انسان نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، توکل نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، وہ سبب نہیں اپنایا جس سبب کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو مال دینے والا تھا، اس لیے اس نے حرام مال طریقہ اپنا لیا، لیکن اس سے زیادہ نہیں ملا جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا۔ تو ایسے مال سے جو ہمارے لیے عذاب بن جائے، قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بنے، قبر میں عذاب کا ذریعہ بن جائے، دنیا میں پریشانی اور بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بن جائے، ایسے مال سے اللہ تعالیٰ کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ مانوی فرمایا کرتے تھے وَمِنْ خَلِيلٍ مَعْكِرٍ، اور مکار دوست سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مکار دوست، دغاباز دوست، عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرَانِي،
وہ ظاہر میں محبت کا اعتراف کرتا میں تمہارا دوست ہوں، لیکن دل میں نفرت رکھتا ہے، وہ دل میں حسد کرتا ہے، سامنے ہے تو تعریف کرے گا، عزت کرے گا، جیسے غائب ہو گیا ہماری برائی بیان کرنا، غیبت کرنا شروع کر دیا۔ جب مال ہے تب ساتھی ہے، مال ختم ہو گیا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب تک مدیر ہوں، فور مین ہوں، جب تک دوستی ہے، نیچے آ گیا دوستی غائب، دوستی ختم ہو گئی، کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے دوستی رکھنے سے۔ مال ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، دوستی ہے، جیسی مال ختم دوستی غائب ہو گئی۔ یہ مکار دوست ہوتا ہے، دغاباز دوست ہوتا ہے۔ اچھا دوست اور سچا ساتھی وہ ہے جو پریشانی میں آپ کا ساتھ دے، پریشانی اور مصیبت میں آپ کا ساتھ دے، وہ اچھا اور حقیقی دوست ہوتا ہے۔ مال ہو تو سب ساتھ دیتے ہیں، سب ساتھ دیتے ہیں، اصل دوستی وہ ہے جو آپ کے پریشانی میں آپ کا ساتھ دے۔ آپ بیمار ہوں، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ ضرورت مند ہوں، آپ کو ضرورت پوری کرے، آپ کو قرض دے، آپ پریشان کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اصل دوست ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جو پریشانی میں آپ سے غائب ہو جائے، جیسے سورج ڈوبتا ہے تو انسان کا سایہ غائب ہو جاتا ہے، وہی ہماری صورت ہو گئی ہے کہ انسان جب پریشانی میں آتا ہے تو انسان غائب ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے۔ یہ اچھی دوستی نہیں ہے، یہ بری دوستی کی مثال ہے۔ اس لیے اچھے دوستوں کو دوست بنائیے، جو آپ کو پریشانی میں ساتھ دے، جو تنگی میں آپ کا ساتھ دے۔ اور مالداری میں ساتھ دینے والے تو کروڑوں لوگ موجود ہیں، سب آپ کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی میں جو آپ کا ساتھ دے وہ آپ کا سچا اور اصلی اور حقیقت میں آپ سے محبت کرنے والا دوست وہی ہے میرے بھائی۔ تو ایسے بکار دوست سے ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی ہے۔ ان را حسنۃ دفنہا، اگر وہ مجھ سے کوئی نیکی دیکھتا اسے چھپا دیتا ہے، وَإِن رَأَىٰ سَیِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر کوئی خامی برائی دیکھ لیا لوگوں کے اندر اسے عام کر دیا، لوگوں کے اندر اسے پھیلا دیا۔ یہ مکار دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا دوست خامیوں کو چھپاتا ہے، نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ برا جو دوست ہوتا ہے خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، آپ کے اچھائیوں کو زمین کے نیچے دفن کر دے گا۔ یہ برے دوستی کی مثال ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے دوستوں کی قدر کیجئے، اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، لہذا اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کو اپنا دوست بنا رہا ہوتا ہے۔ دوستی کی مثال عطر فروش کی ہے، عطر فروش کی ہمارے نبی نے مثال دی ہے۔ عطر فروش سے دوستی کرو گے، آپ اس کی دکان پر جاؤ گے، خوشبو آپ کو ملے گی، لیکن اگر آپ دوستی کرو گے لوہار سے، بری دوستی کی مثال لوہار سے دی گئی ہے۔ اگر آپ لوہار سے دوستی کرو گے، بھٹی پر جاؤ گے، لوہار جب بھکری چلائے گا بھٹی اپنی، آگ نکلے گی، چنگاریاں نکلے گی، دھواں نکلے گا، آپ کا کپڑا بھی خراب ہوگا، آپ کے آنکھ میں دھواں بھی آئے گا۔ لیکن اچھی دوستی کی مثال عطر فروش کی، آپ عطر کی دکان پر جائیے، انسان کا دماغ خوش ہو جاتا ہے، خوشبو ہی خوشبو ملتی ہے، انسان کا دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ وہی مثال اچھی دوستی کی ہے۔ لہذا اچھا دوست وہ ہے جو پریشانی میں آپ کے کام آئے، اچھا دوست وہ ہے جو خود دین پر قائم ہو، آپ کو دین پر قائم رکھے، اچھا دوست وہ ہے جو خود فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگائے، اچھا دوست وہ ہے جو توحید پر قائم رہے، آپ کو توحید پر قائم رکھے، جو شرک نہ کرے، بدعت نہ کرے، آپ کو بھی شرک اور بدعت سے دور رکھے، اچھا دوست وہ ہے۔ اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو کھلائے پلائے، مال دے، سیڑھیاں دے، فلمیں دکھائے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے اچھا، وہ آپ کی عاقبت کو برباد کرنے والا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور اپنا رول ادا کرے، وہ اچھا دوست ہوتا ہے۔ ہم نے دوستی کا معیار بدل دیا، جو ہم کو پیسہ دے گا وہی ہمارا اچھا دوست ہوگا، جو ہم کو فلمیں دے گا، سیڈیز دے گا، گندی گندی فلمیں دکھائے گا، وہی ہمارا دوست ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی عاقبت، ہماری عاقبت وہ خراب کرتا ہے، وہ اچھا دوست نہیں، وہ برا دوست ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وہ آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے۔ تو 5 چیزوں سے ہمارے بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ برے پڑوسی سے، ایسی بیوی سے جو بڑھاپے کی عمر سے پہلے آپ کو بوڑھا بنا دے، ایسے بچے اور اولاد سے جو آپ کا مالک بن جائے، ایسے مال سے جو آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اور مکار دوست سے، دغاباز دوست سے، بے وفا دوست سے ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کے اندر بلندی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی، دیندار لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے،
ہماری جب وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو. وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے, جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.